بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس شخص کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ قادیانی فرقے کا بانی تھا، اور جو بات سب سے زیادہ مشہور ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ اس نے ایک عمر پر پہنچ کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اس نے خود کو اللہ کا نبی کہا تھا، اور اس کے فرقے کی جو بنیاد ہے وہ اسی پر قائم ہے کہ اس کے ماننے والے لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور ایسی بہت ساری معلومات آپ کو دوں گا جو شاید اس سے پہلے آپ کو نہیں ملی ہوگی، اور وہ جو ساری معلومات ہیں وہ ہم نے خود اسی کی کتابوں سے نکالی ہیں، کسی کا دیا ہوا کوئی الزام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے لوگوں کے عقائد اور نظریات انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کیسا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بریفلی بتا دوں کہ اس کی پیدائش 13 فروری 1835 کو قادیان گاؤں میں ہوئی تھی، جو کہ جالندھر ضلع میں پنجاب میں موجود ہے۔ اس کے باپ کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ، اور اس کی جو فیملی تھی، اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کے کام کرتا تھا۔ یعنی جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے باپ دادا یہ سب کے سب انگریز کے سپورٹر تھے، انگریزوں کی سرکار کی مدد کرتے تھے، اور خود اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ انگریزوں کا وفادار گھرانہ ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ انگریز جنہوں نے ہم سبھی پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، ان انگریزوں کی مدد کرنے والا خاندان کیسا خاندان ہوگا۔ تو آئیے اس بات کے لیے بھی میں خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4 پر لکھتا ہے: میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو انگریزوں کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ سرکار کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیساں پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ یعنی کہ جب ہم تمام لوگ انگریزوں سے لڑ رہے تھے، ان سے اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے، جب تمام مسلمان اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کر رہے تھے، اپنا خون بہا رہے تھے، اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے جو گھر والے تھے وہ انگریزوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھلا کیسا مسلمان تھا جو خود مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کر رہا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک اور جگہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 487 پر لکھتا ہے: یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خیرخواہ خاندان سے ہے جس کی خیرخواہی کا گورنمنٹ کے اعلی مرتبہ حکام نے بھی اعتراف کیا ہے، اور اپنی چٹھیوں سے گواہی دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائے علمداری سے آج تک خیرخواہی گورنمنٹ عالیہ میں برابر سرگرم رہا ہے۔ میرے والد مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ اس محسن گورنمنٹ کے ایسے مشہور خیرخواہ ہیں اور ایسے دلی جاں نثار تھے کہ وہ حکام جو ان کے وقت میں اس ضلع میں آئے، سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے میرے والد موصوف کو ضرورت کے وقتوں میں گورنمنٹ کی خدمت کرنے میں کیسا پایا، اور اس بات کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے 1857 کی لڑائی کے وقت اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ 50 گھوڑے اور سوار اس محسن گورنمنٹ کو مدد کے لیے دیے تھے۔ تو یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتاب سے اس بات کی گواہی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو خاندان تھا، ان کی جو فیملی تھی، یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ انگریزوں کی وفادار تھی، وہی انگریز جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص تو ایک اچھا مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور نبوت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب مزید آئیے اس کی کتاب سے ہم اس کے عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے خود کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا،
یعنی ہر 100 سال پر حدیث کے مطابق جو ایک مجدد دنیا میں پیدا ہوتا ہے جو اسلام کے احکامات کو تازہ کر دیتا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 201 پر لکھتا ہے، وہ مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ تو یعنی اس حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن بات صرف یہیں پر نہیں رکی، بلکہ یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا اور نئے نئے دعوے کرتا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 3 اور 4 پر لکھتا ہے، وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، اور بات یہاں پر بھی نہیں رکی۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس نے خود کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 پر لکھتا ہے، خدا کی طرف سے جو امر مجھ پر منکشف ہوئے ہیں وہ ہے کہ مسیح یعنی کہ عیسیٰ میں ہی ہوں، جبکہ اپنے شروعات کے دنوں میں یہ خود اس بات کو مانتا تھا کہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا۔ آئیے اس کی دلیل بھی خود اسی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 پر لکھتا ہے، جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو یعنی کہ پہلے خود یہ اس بات کو مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اور ان کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا، لیکن بعد میں پھر اس نے خود کو ہی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ دعویٰ کفر ہے۔ اور بات صرف یہاں تک بھی نہیں رکی، بلکہ اس نے خود بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ نے اس کو نبوت دی ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231 پر لکھتا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش قادیان میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی پیدائش کو مینشن کر کے، اس کو ذکر کر کے یہ کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں نبی بھیجا، یعنی کہ یہ خود کو نبی کہتا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر یہ اور آگے بڑھا اور اس نے تمام نبیوں کے برابر اپنے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ تمام نبیوں کے برابر ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 76 پر لکھتا ہے، میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پہ محمد و احمد ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی آگے چل کر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو تمام نبیوں کے برابر بتا دیا کہ یہ تمام نبیوں کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ اپنے شروعاتی دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی خود اس بات کو مانتا تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ آئیے یہ دلیل بھی خود اس کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 اور 31 میں یہ کہتا ہے، میں سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد دوسرے کسی مدعی نبوت و رسالت کو کاذب یعنی جھوٹا اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یعنی کہ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو مرزا غلام احمد قادیانی بھی پہلے جھوٹا مانتا تھا اور اس کو کافر مانتا تھا۔
لیکن آگے چل کر خود مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دونوں دعوے کر دیے، یہ بھی کہ وہ نبی ہے اور یہ بھی کہ اس کے پاس وحی آتی ہے۔ تو اس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ ایک اور جگہ پہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 پر اور آسمانی فیصلہ صفحہ نمبر 7 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں بلکہ ایسے دعویٰ کرنے والے کو اسلام سے خارج مانتا ہوں۔ تو یہ کتاب بھی اس کے شروعاتی دنوں کی ہے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تب اس نے اس وقت اس بات کو خود اقرار کیا تھا کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ایسے شخص کو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کافر مانتا ہے۔ لیکن بعد میں خود غلام احمد قادیانی نے اس بات کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ ان کا ایک اور عقیدہ خود ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کرشنا بھی کہتا ہے، یعنی کہ ہندوؤں میں جو بھگوان ہے، کرشنا کا جو کانسیپٹ ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی خود کو کرشنا بھی کہتا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521 پر لکھتا ہے، جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشنا کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشنا میں ہی ہوں۔ یعنی کہ اس نے خود کو کرشنا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مزید آگے یہ کہ اس نے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 564 پر لکھتا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی خیال اور کوئی عمل نہ رہا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ ہاں میں وہی ہوں، یعنی کہ اس نے خود کو مان لیا کہ ہاں میں ہی خدا ہوں۔ تو یہ شخص خود کو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر چکا ہے، معاذ اللہ۔ مزید آگے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے الہام کو قرآن کے برابر بتاتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220 پر لکھتا ہے، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے قرآن کریم کا مرتبہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے شیطانی الہامات کو وہی مقام اور وہی مرتبہ دیتا ہے جو وہ قرآن کو دیتا ہے۔ اور اس کے الہامات میں کیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے سن لیا، کہ وہ خود کو نبی کہتا ہے، وہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، وہ خود کو خدا بھی کہتا ہے، اور پھر ان شیطانی الہامات کو وہ قرآن کے برابر بتاتا ہے کہ ان کا مرتبہ بھی میں قرآن کے برابر سمجھتا ہوں، معاذ اللہ۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 452 پر لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو میرے لیے میری اولاد کے جیسا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد بھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تصور کرے، اولاد کو مانے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کا جیسا بتاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ گندی بات اس نے آگے لکھی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اس نے یہ تک کہہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نطفے سے پیدا ہونے والا کہا ہے، معاذ اللہ۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 71 اور صفحہ نمبر 423 پر لکھتا ہے کہ تو میرے پانی یعنی کہ اسپرم سے ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو میرے نطفے سے ہے، معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی گندا عقیدہ ہے۔ مزید مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کی ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 289 پر لکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کو گالیاں دینے کی عادت تھی اور آپ کو بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی، معاذ اللہ۔ اسی پیج پر مزید لکھتا ہے کہ
کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی اور آپ جاہل عورتوں اور عوام کی طرح مرغی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ جن اور آسیب سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار بھی کیا ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263 پر لکھتا ہے، یہ اعتقاد بالکل غلط اور مشرکانہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کے انہیں سچ مچ کا جانور بنا دیتے تھے۔ بہرحال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا اور مٹی حقیقت میں مٹی ہی رہتی تھی، جیسے سامری کا گوسالہ۔ معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات جو ہیں وہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہیں، اور پھر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اس بات کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی توہین کی ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18 پر لکھتا ہے، حضرت مریم نے حمل کی وجہ سے مجبور ہو کر یوسف نجار سے نکاح کر لیا، جبکہ اس کی پہلے سے ایک بیوی موجود تھی۔ جبکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کسی سے نکاح نہیں کیا تھا، اور جنت میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح کرایا جائے گا۔ پھر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا اور حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ انہوں نے حمل کی وجہ سے مجبور ہو کر کے کسی یوسف نجار شخص سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے۔ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 205 پر لکھتا ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی، معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، کیسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ اپنی کتاب روحانی خزائن میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 76 پر لکھتا ہے، اب خدا خود ہی نازل ہوگا اور ان لوگوں سے لڑائی کرے گا جو سچائی سے لڑتے ہیں۔ یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا اس دنیا میں کہیں پر نازل ہوگا اور وہ خود لڑائی کرے گا، معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحۂ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، اور اس کے تمام جو عضو ہیں وہ تعداد سے خارج ہیں اور اتنے لمبے اور چوڑے ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مثال اس نے تیندوے کی طرح دی کہ تیندوے کی طرح اس کے جسم میں تارے بھی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور عقیدہ سنیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نکل سکتا ہے ترقی کے معاملے میں۔ اپنے اخبار الفضل القادیان 17 جولائی 1922 میں لکھتا ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بالکل وہی عقیدہ تھا جو دیوبند کے امام قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے کہ عمل کے معاملے میں کبھی کبھی امتی جو ہوتے ہیں وہ نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ ان سے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے فرقے کے بارے میں کچھ عقائد تھے جو خود انہی کی کتابوں سے ثابت ہیں، جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ خود کافر ہیں اور ان کو صحیح ماننے والے لوگ بھی کافر ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قادیانی بھی کہتے ہیں اور احمدی بھی کہتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص آپ کا دوست ہو تو اس کی دوستی فوراً توڑ دیں اور ان سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔